جو مشرکین مکہ تھے وہ بہت سے خداؤں کی عبادت کرتے تھے. الگ الگ خدا انہوں نے بنا رکھے تھے. خانہ کعبہ کے اندر کئی خدا انہوں نے رکھے ہوئے تھے جن کو وہ اپنا خدا سمجھتے تھے, ان کی عبادت کرتے تھے. اور ان کی دلیل یہ ہوتی تھی کہ اصل میں ہم نے زیادہ خدا اس لیے بنا رکھے ہیں کہ یہ جو اتنا بڑا نظام ہے, اتنی بڑی کائنات جو ہمارے سامنے دکھتی ہے, یہ چاند سورج کا جو نظام ہے, ان کی دلیل یہ تھی کہ اتنا بڑا نظام کوئی ایک خدا نہیں چلا سکتا. یعنی اس کو بھی جیسے انسان کو ہیلپر کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کے کوئی معاون ہو, ان کا ہیلپ کرے, تو اسی طرح اتنا بڑا نظام ایک خدا نہیں چلا سکتا, بلکہ بہت سارے خداؤں کی ضرورت پڑتی ہے. ان کی دلیل تھی جو مشرکین تھے کہ بہت سارے خداؤں کی ضرورت پڑتی ہے, اس لیے ہم نے الگ الگ خدا بنا رکھے ہیں. ہمارے بھی جو برادران وطن ہے یہ بھی اسی انداز میں بہت سارے خدا انہوں نے بنا لیے کہ بھائی ایک خدا سے اتنا کام نہیں ہوگا, تو بہت سارے خداؤں کی ضرورت ہے. تو اس کے جواب میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اے نبی آپ بتائیے ان کو کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل, کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا, زمین بنایا, اسی طرح یہ جو رات اور دن کا آنا جانا ہوتا ہے, یہ تمام جو چیزیں ہیں اس کے اندر اس بات کی نشانی ہے کہ اس میں دو نشانی ہے. ایک تو یہ کہ کسی نے اس کو بنایا ہے, اور دوسرا یہ کہ اس کا بنانے والا ایک ہے. وہ کس طرح کہ پہلے تو فرمایا کہ آسمان کی خلقت میں, یعنی آسمان کو کریٹ کرنے میں, یہ جو سماوات ہے یہ سما کی جمع ہے, اور عربی زبان میں آسمان کو سما کہتے ہیں. تو آسمان ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو قرآن کی جو اصطلاح ہے آسمان کی, اس میں ہر اس چیز کو آسمان کہا جاتا ہے جو ہمارے اوپر ہے. چنانچہ ہمارے اوپر اگر چاند سورج ہے تو یہ بھی سمجھو ایک آسمان ہے. اسی طرح ہمارے اوپر جو اسپیس ہے, جو خلا ہے, یہ بھی آسمان ہے. اسی طرح بادل کو بھی آسمان کہا گیا کیونکہ بادل بھی ہمارے اوپر ہوتا ہے. تو اسی آیت میں آیا کہ ہم نے آسمان سے پانی برسایا, لیکن پانی تو اصل بادل سے برستا ہے, تو بادل کو بھی آسمان کہا گیا. تو معلوم ہوا کہ ہمارے اوپر جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب آسمان کے اندر شمار ہوتی ہے. تو اللہ کہہ رہے کہ یہ جو آسمان ہے اور پھر آسمان کے اندر جو نظام چل رہا ہے, چاند اور سورج کا نظام, کہ ایک ہی مدار پہ, ایک آربٹ پہ یہ سب چل رہے ہیں, ایک نظام کے تحت یہ سب چل رہے ہیں. یہاں تک کہ اتنا پختہ ان کا نظام ہے کہ جو لوگ ان کا حساب جانتے ہیں, یعنی چاند جو گردش کرتا ہے, سورج جو گردش کرتا ہے, زمین جو گردش کرتی ہے سورج کے گرد, اس کے نظام کو جو لوگ سمجھتے ہیں وہ کئی سال پہلے بتا سکتے ہیں کہ 2030 میں چاند گرہن کب ہوگا, سورج گرہن کب ہوگا. یعنی اتنا ان کو ایگزیکٹ پتا ہے کہ سورج کب اگلے 5 سال کے بعد کہاں پہ ہوگا, چاند اگلے 5 سال, اگلے 10 سال میں کہاں پر ہوگا پتا ہے. یعنی اس لیے کہ ایک نظام کے تحت وہ چل رہا ہے. اسی طرح یہ جو دن اور رات آتے ہیں, تو دن اور رات کا نظام بھی ہم سمجھ سکتے, جو اس کے ریسرچ کرنے والے ہیں, جو جاننے والے ہیں, وہ ابھی 50 سال بعد بتا سکتے ہیں کہ 50 سال کے بعد 1 جون کو رات کتنے بجے ہوں گی, ابھی بتا سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک نظام کے تحت چل رہا ہے, اس لیے بتا سکتے ہیں کہ اتنے ہی بجے رات مغرب کا وقت ہوگا 50 سال کے بعد. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں جو ایک نظام سے چل رہی ہے, تو اس سے 2 چیز ثابت ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے, ایک تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ بنانے والا ہے, کسی نے اس کو بنایا ہوگا, بنا اس کے یہ چل نہیں رہا. اور دوسرا اتنا جو ایگزیکٹ نظام کے ساتھ یہ چیز چل رہی ہے, اس سے پتہ چلا کہ اس کو جو بنانے والا ہے اور جو اس کے نظام کو چلا رہا ہے وہ ایک ہی ہے. اس لیے کہ اگر ایک سے زیادہ ہوتا تو یہ نظام میں کبھی نہ کبھی تبدیلی آ جاتی. جیسے کوئی اسکول ہے, اسکول میں اگر 2 پرنسپل ہو تو 2 پرنسپل ہوں گے تو دونوں میں کبھی نہ کبھی اختلاف ہوگا. ایک بولے گا نہیں یہ نظام رہنا چاہیے, دوسرا بولے گا کیونکہ دونوں کو اتنا اختیار ہے, تو دوسرا ایک نظام کو کبھی بدل سکتا ہے. تو اللہ کہہ رہے کہ اگر 2 خدا ہوتے یا اور خدا ہوتے تو یہ نظام جو اتنا پرفیکٹ چل رہا ہے, یہ نظام میں کبھی نہ کبھی تبدیلی آ جاتی. وہ خدا کہتا ہے کہ نہیں اب ایسا کریں گے کہ اب دن کو بڑھا دو, رات کو کم کر دو, لیکن چونکہ ایک ہی خدا ہے اس لیے نظام چل رہا ہے. ایک جگہ اللہ نے کہا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, کہ اگر یہ دنیا کا نظام چلانے والے 2 خدا ہوتے تو یہ نظام درہم ہو جاتا ہے. مطلب ایک خدا کہتا ہے کہ بھئی رات چھوٹی ہونی چاہیے, دن بڑا ہونا چاہیے, کوئی کہتا ہے کہ نہیں رات بڑی ہو, لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, اس طرح سے اختلاف ہو جاتا ہے آپس میں. لیکن چونکہ ایک ہی خدا ہے تو اس لیے یہ نظام اتنے سسٹمیٹک انداز میں چل رہے کہ آج آپ 50 سال
سال کے بعد کا بھی اندازہ لگا سکتے, ایک ایک منٹ کا اندازہ لگا سکتے کہ کتنے منٹ پہ مغرب کا وقت ہوگا 50 سال کے بعد. کیوں؟ اس سے کہ ایک نظام کے تحت دن اور رات چل رہے, ایک نظام کے تحت تمام ستارے سیارے اپنے آربٹ میں چل رہے, اس سے ہم ابھی بھی اندازہ لگا سکتے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ یہ چیزوں کے اندر ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو سمجھ رکھتے ہیں. تو مشرکین کا جو دعویٰ ہے کہ بھائی ایک خدا سے اتنا بڑا نظام کیسے چلے گا, اس سے بہت سارے خدا مانتے ہیں, اس سے کہ سب کا کام الگ الگ ہم بانٹیں گے تو یہ نظام چل پائے گا. تو اس کی تردید اس آیت میں کی جا رہی کہ یہ پورا نظام یہ اللہ چلا رہا ہے, اور اگر ایک کے علاوہ اور خدا ہوتے تو یہ نظام درہم گرم ہو جاتا. یہ نظام اتنا سسٹمیٹک انداز میں, اتنے آرگنائز انداز میں چل ہی نہیں پاتا, یہ ختم ہو جاتا. یہ دلیل اللہ تعالیٰ دے رہے.